بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو ٹاپکس ہیں۔ ایک تو پہلے میں نے بھی شیئر کیا جو سیالکوٹ کے اندر ہوا، دوسرا وزیر داخلہ کے اوپر کہ وزیر داخلہ کون آ رہا ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے، بشرط یہ ہے کہ آپ نے کچھ سننا بھی ہے، دو چار لائنیں آپ نے سننی ہے، برداشت کرنا ہے اور برداشت سے کام لینا ہے تاکہ آپ تک جو ایک ریالٹی ہے، حقیقت ہے، وہ پہنچے۔ جب آپ تک پہنچے تو پھر آپ بھی ایک فرض سمجھ کر، ایک امانت سمجھ کر اسے آگے لوگوں تک پہنچایا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اس وقت، اور جو حکمران بن رہے ہیں یہ کون ہے اور ان کا کہاں کہاں سے تعلق ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ناظرین وہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سیالکوٹ سے، پھر وزیر داخلہ پر چلیں گے اور اس کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے دیکھیں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے بھی کہ تحریک لبیک پاکستان کے اندر وہ کون سی شخصیت ہے جس کے یہ اہم ترین کیا ہے، ایسے سمجھنے کہ وہ ایک گھر کی بات ہی ہو جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین گزشتہ روز تحریک لبیک پاکستان نے ایک آزادی مارچ کیا اور اس مارچ میں یہ لگڑو حکومت جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، ان نوجوانوں کے اوپر، اعلیٰ قیادت کے اوپر جو سیالکوٹ کی تھی ان کے اوپر FIR درج کر دی ہے، اور ان کا جو جرم بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان لوگوں نے پاکستان بنانے والوں کو خراج تحسین کیوں پیش کیا، یہ ان کا جرم تھا۔ اور اسی جرم کی پاداش میں یعنی انہوں نے اس کو FIR کو حب الوطنی کا کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ جیسے انگریز کے دور میں ریلیاں نکالتے تھے نا مسلمان آزادی حاصل کرنے کے لیے، تو انگریز اس طرح کا لاز بنا کر کیا کرتا تھا، ان کو روکتا تھا، FIR درج کرتا تھا اور گرفتاریاں اس طرح سے چلتی رہتی تھی۔ تو وہی کام جو ہے وہ ہمارے حکمران یعنی پاکستان سے بنائے با ایک ہمیں جو سامنے نظر آتا ہے کہ پاکستان آزاد ہے، بالکل وہ انگریز چلے گئے ہیں، لیکن جو وہ عمارت کھڑی کر کے گئے ہیں، جو وہ اینٹیں سیٹ کر کے گئے ہیں، وہ آج بھی ویسی کی ویسی جڑی ہوئی ہیں، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور پاکستان کے اندر کوئی ایسا حلالی لیڈر بھی پیدا نہیں ہوا جو اقتدار تک پہنچا اور پہنچ کر اس نے ان اینٹوں کو کھیڑا اور اس عمارت کو گرایا اور بوسیدہ اور بدبودار جو نظام ہے اس کو، ہاں وہ مرد کلندر لیڈر پیدا تو ضرور ہوئے ہیں لیکن ان کو راستے سے پہلے ہٹا دیا جاتا ہے، وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا اور وہاں پر ہتھوڑی کے ساتھ اسے ہتھوڑی نہیں مارنے دی جاتی۔ دوسرا ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، وہ یہ ہے کہ جیسا آپ سن رہے ہیں کہ اس وقت کے جو ہمارے کاکڑ وزیر اعظم ہیں، ان کو کاکڑ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کاکڑ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یہ کاکڑ وزیر اعظم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں، اور اس کیبنٹ کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حفیظ شیخ کو نگران وزیر خزانہ، شہید خان افریدی کو وزیر خزانہ، وزیر خزانہ کا نام آتا ہے وزیر کھیل، اور اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں جن کو وزارتوں سے نوازا جا رہا ہے، ان کو وزارتیں دی جا رہی۔ تو اس سلسلے میں ایک وزیر داخلہ کا نام جو ہے نا وہ گونج رہا ہے، وہ نام سامنے آ رہا ہے، اور اس نام کا جو پتہ چلا ہے کہ وہ نام یہ ہے کہ ذوالفقار چیمہ صاحب۔ کون ہے یہ ذوالفقار چیمہ صاحب ہیں۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے یہ ابھی آپ کو پتہ چلنے والا ہے، وہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، کیا تحریک لبیک پاکستان پر اس بار جو ہے نا وہ کوئی قسمت مہربان ہو رہی ہے یا قدرت کی طرف سے کوئی اس طرح کے چانس جو ہے نا وہ بنتے جا رہے ہیں کامیابی کے لیے۔ تو ناظرین یہ ذوالفقار چیمہ صاحب وزیر اعظم بھی کے طور پر بھی ان کا نام سامنے آ رہا تھا، لیکن یہ وزیر اعظم نہ بن سکے۔ اب وزارت داخلہ کے حوالے سے ان کا جو نام ہے یہ گونج رہا ہے، یہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کو وزیر داخلہ یعنی وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا جائے، اور یہ میڈیا کے اوپر بھی چل چکا ہے اور جیو نیوز نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ حفیظ شیخ
وزیر داخلہ یہ چیمہ صاحب ہو گئے، ذوالفقار چیمہ، اور بھی بہت سے جو نام ہے وہ سامنے آئے۔ تو ناظرین، ذوالفقار چیمہ صاحب جو ہیں یہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما بیرسٹر عثمان خضر مانگٹ، یہ کون؟ ایک مرتبہ پھر سنیں، یہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما بیرسٹر عثمان خضر مانگٹ صاحب۔ ایک مرتبہ پھر سنیے کہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما بیرسٹر عثمان خضر مانگٹ صاحب کے چچا زاد سسرال ہیں۔ یہ تحریک لبیک پاکستان سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ایک مرتبہ پھر آپ سن لیں توجہ کے ساتھ کہ جو پاکستان کے نگران سیٹ اپ کے اندر وزیر داخلہ بننے جا رہے ہیں، جن کا نام اس وقت میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جس کا نام اس وقت میڈیا پر گونج رہا ہے، جس نام کے چرچے ہیں وہ رانا ثناء اللہ کے بعد وزارت داخلہ کو عہد سنبھالے گا، حلف اٹھائے گا، اس کا نام ہے ذوالفقار چیمہ صاحب۔ اور یہ ذوالفقار چیمہ صاحب تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما بیرسٹر عثمان خضر مانگٹ صاحب کے چچا زاد سسرال ہیں۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی نیوز ہے۔ اور عثمان خضر مانگٹ صاحب جو تھے یہ تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے نائب ناظم اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے اہم ترین مرکزی رہنماؤں میں ان کا نام شامل ہے۔ اور اس طرح سے یہ اب کیا بننے جا رہے ہیں؟ ان کے چچا زاد سسرال جو ہیں وہ وزیر داخلہ بننے جا رہے ہیں۔ ان کا اس طرح سے جو ہے نا وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ قریبی تعلق ہے، اور یہ شخصیت بھی سامنے آ چکی ہیں۔ وزیر اعظم جو بنا وہ تحریک لبیک پاکستان کے اتحادی جماعت، وہ اتحادی جماعت جنہوں نے بلدیات کے الیکشن میں بلوچستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ایک ریٹرن، ایک تحریری معاہدہ کیا۔ ایک طرف سے اس وزیر اعظم کی پارٹی کے ہیڈ جام کمال صاحب کے دستخط تھے، تو دوسری جانب سے مفتی وزیر حسن کے دستخط شامل تھے، اور وہ بلوچستان کے امیر ہے۔ اور یہ دونوں شخصیات اکٹھے بیٹھی اور اکٹھے بیٹھ کر انہوں نے طے کیا، اور بلدیات کے اندر ان لوگوں نے معاہدہ کیا، اور قسمت نے 6-7 ماہ کے بعد کیا کیا ہے کہ اسی جام کمال صاحب کی پارٹی کے وہی شخص جب معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ کاکڑ صاحب اور انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے پاکستان کے۔ اب جو نام سامنے آ رہا ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما بیرسٹر عثمان خضر مانگٹ صاحب کے چچا زاد جو سسرال ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب، ان کا نام جو ہے نا وہ وزیر داخلہ کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ وزیر داخلہ کا حلف اٹھاتے ہیں، کیا ان کو واقعی یہی عہدہ دیا جاتا ہے جس طرح سے یہ جیو نیوز نے خبر بریک کی، اور اس کے علاوہ اور بھی جو بہت سے میڈیا چینل ہیں انہوں نے بھی خبر بریک کی کہ اس طرح سے جو ہے وہ سین ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیے یہ تحریک لبیک پاکستان کے لیے ایک سازگار جو ہے نا وہ ماحول ہوگا۔ تحریک لبیک پاکستان کو پھر کوئی مشکلات نہیں ہوں گی، کیونکہ جب آپ کے کوئی چاہنے والا، جب آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، وہ پھر آپ کے سامنے اگر وہ آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ آپ کا راستہ بھی نہیں روکے۔ اگر وہ آپ کا راستہ روکے گا تو وہ تھوڑا سا شرما بھی جائے گا، وہ دیکھے گا کہ یار میرا اس سے تعلق کیا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر بھی پاکستان کے اندر بہت سے کام ہو جاتے ہیں، وہ آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ وزیر داخلہ جو بننے جا رہے ہیں ان کا تعلق بھی اس طرح سے جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے، جو آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے لیے بہت اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے، اور اس خوشخبری کو اپنے پاس جو ہے نا وہ آپ رکھ لیں۔ جیسے یہ نام سامنے آئے، نوٹیفیکیشن جاری ہو، ان کی کیبنٹ میں وہ جب حلف اٹھائیں تو آپ نے فل فور جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، بیرسٹر صاحب کو بھی مبارکباد دینی ہے، اور پھر دعا بھی کرنی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا کام کریں، پاکستان کی عوام کے لیے اچھا کام کریں۔ یہ جتنے دن بھی وزیر داخلہ رہیں، اور اس طرح سے جو تحریک لبیک پاکستان کی پابندیاں ہیں اس پر بھی نظر ثانی کریں، اور ان پابندیوں کو بھی ختم کریں۔ یہ ناظرین وہ نام ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، اور ان کا بھی تعلق کہاں سے ہے
وزیر داخلہ صاحب کا، وہ بھی تحریک لبیک پاکستان سے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔